آپ لوگوں کو یہ درس دیتے ہیں کہ اہل بیت کے مقابلے میں کسی کو نہیں لائیں، مہاجرین بھی انصار بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے۔ عبد الرحمن بن عوف نے انٹرویوز لینے شروع کیے، لوگوں میں دیکھا کہ رائے عامہ کیا ہے، ڈیموکریسی، وہی بات، میجورٹی کس کے ساتھ ہے۔ میجورٹی کا موقف یہ تھا کہ حضرت عثمان کو خلیفہ چنا جائے۔ پھر حضرت علی کو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ لوگ حضرت عثمان کے برابر کسی اور کو اس وقت نہیں سمجھ رہے، تو میں حضرت عثمان کو خلیفہ چنتا ہوں۔ صحابہ کرام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل سمجھتے تھے۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ نے لوگوں کو حدیث پڑھ کے سنائی، لیکن آپ نے اس میں یہ بات کہی کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ آج میں اسی کی بیعت کروں گا جو سب سے زیادہ افضل ہوگا۔ وہاں پر افضلیت کے الفاظ ہیں جو آپ لوگوں کو بتا نہیں رہے ہیں۔ آپ نے یہ بات بتائی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بہت زیادہ بڑی تھی، اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ اچھا یہ بات ہے۔ آپ نے یہ کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج بہت سخت تھا، اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نہیں بنایا گیا۔ تو یہ آپ اپنی طرف سے بتا رہے ہیں نا، یہ کوئی حدیث کا حوالہ تو آپ نے نہیں دیا، کسی صحابی نے تو یہ نہیں کہا، آپ نے اپنی طرف سے بتا دیا۔ دوسری جگہ پہ یہ فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ درویش تھے۔ نہیں، مولا علی کا ذکر نہیں جو ہو رہا، آپ ہمیں سمجھو، مولا علی درویش بندہ سی، اور دوسرا مولا علی، نہیں مولا علی کا ذکر نہیں جو ہو رہا، آپ ہمیں سمجھو، مولا علی درویش بندہ سی اور دوسرا مولا علی۔ اب ایک آدمی ہے وہ درویش بھی ہے اور ایک آدمی سخت مزاج بھی ہے۔ تھا اور حضرت علی کی طبیعت کا بھی انہیں پتا تھا کہ یہ ایک اور عمر ہم پہ مسلط ہو جائیں گے، تو انسانی طبیعت سختی تو برداشت نہیں کرتی، تو انہوں نے کہا اگر دو بندے ہیں تو یہ سیف۔ اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ وہ درویش کیسے تھے اور سخت مزاج کیسے تھے، تو یہ آپ اپنے ان چاہنے والوں کو بتائیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو آپ نے فرمایا۔